الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پاس درس قرآن جو ہوا ہے وہ آیت نمبر 182 تک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آج 183 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے کے امتیوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو، ٹھیک ہے۔ جو ایمان والے اس وقت صحابہ کے طور پر موجود تھے اور جو آنے والی ساری نسلوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، کس کے ذریعے؟ آمنو، ایمان والوں کے ذریعے۔ اور کہا گیا کہ تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، یعنی اس سے پہلے نہیں تھا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ پہلی بار یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ملا ایمان والے کو کہ آج سے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جو روزے کو فرض کیے ہیں تو کوئی قانون پہلے سے نہیں ہے اور فوراً اس کو نافذ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کتنا خیال کرتے ہیں انسانیت کا، اور یہ کلچر بھی ہے اللہ کا کہ انسانیت کو پروموٹ کرنا، انسانیت کے کلچر کو پروموٹ کرنا۔ خود اللہ تعالیٰ کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے کیسے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ ایسا تھا نا، بہت سے لوگ بولتے ہیں، رنگ برنگ کے لوگ ہیں، کچھ لچے ہیں، کچھ پھلے ہیں، کچھ دھیرے ہیں، کچھ بہت سمجھدار ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ سمجھدار ہو تو سمجھ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، روزے فرض تو کیے ہیں مائنڈلی سکون پہنچانے کے لیے، دھیرج رکھنے کے لیے۔ کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم آپ ہی پر اس چیز کو مسلط کر رہے ہیں اور آپ ہی کو حکم دے رہے ہیں کہ تم کرو، نہیں، اس سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ خیال کر رہے ہیں آپ لوگوں کا، اور آپ لوگ خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ حکم ہے نماز پڑھنا، نہیں پڑھتے، کرتے ہیں حج کرنا، نہیں کرتے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے احکامات ہیں، جو ماں باپ کی تعظیم ہے، سماج میں کیسے رہنا ہے، قرآن کی تعظیم ہے، قرآن کو اچھے سے پڑھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کی، آپ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا کیئر کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کہاں سنتے ہیں، ہم تو محنت سے کما رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بہت ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن اللہ ہماری بات نہیں مانتا، اللہ ہم کو لفٹ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ہم کو لفٹ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ آپ کا رب یعنی ہم سب کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، یعنی ہم جو لوگ ہیں اس پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے ہیں؟ ظلم نہیں کرتے۔ اور آپ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، اللہ ہم پر دھیان نہیں دیتے، ہم کو مالدار نہیں بناتے، ہمیں گھر نہیں دیتے ہیں۔ آپ خود اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تو آپ کی اتنا کیئر کر رہا ہے کہ جب کوئی چیز نافذ کر رہے ہیں تو آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، دھیرج رکھنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ قانون تھا تو صبر کر لو، کرو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، وہ جیسے ہی وہ چیز آئے اور آپ اس کو ہو بہو اسی طرح کرنے کا نام تقوی ہے۔ یعنی کوئی چیز آپ غلط کر رہے ہیں اور فوراً آپ کو یاد آئے کہ ارے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہم کو حکم فرمائے ہیں، تو ہم کو تو رک جانا ہے۔ اسی کے رکنے کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ کیا ہے؟ اور اتنی سمجھ سب کے پاس ہے۔ اگر آپ کو کوئی انسان گندی چیز دے کھانے کے لیے، گندا کپڑا دے پہننے کے لیے، یا گھر میں کوئی صفائی ہو رہی ہو اور ایسے کچرا اٹھائے اور پھر اس میں سے چاول نکالے آپ کے پلیٹ میں ڈالے، تو کیا آپ کھانا کھا لیجیے گا؟ ارے کھائیے گا، فوراً ایک میسج جائے گا، ارے یہ تو گندی چیز ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا کام اگر کریں گے تو دل میں ایک میسج آتا ہے، یہاں ایک مائنڈ میں ایک میسج آتا ہے، یہ غلط ہے، لیکن میرا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ ہم روک نہیں پاتے ہیں اپنے آپ کو۔ ارشاد بھائی بہت پہلے جب شروعات ہوئی تھی اس کی تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کی تفسیر بیان کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور ہم پھسل جاتے ہیں، اس پہ کیا ہو جاتے ہیں، اور اسی پھسلنے پر، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ ہے ہم نے جنت اور جہنم دونوں کا راستہ بتایا ہے آپ کو، جنت اور جہنم دونوں کا راستہ آپ کو بتلایا ہے۔ اگر آپ میری بات مان کر چلیں گے، یعنی لعلکم تفلحون، کتنی جگہ قرآن میں آیا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو کس سے؟ کہیں پر نماز کے ذریعے ہیں۔ وہ ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے، آپ اگر اللہ کی بات مان لیں گے، ان کی بات پر عمل کر لیں گے، ان کے سارے احکام کو اگر آپ مان لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب۔ اور وہ غلط کرنے سے پہلے آپ کا قدم رک جائے گا۔ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، تم رک جاؤ گے غلط کام کرنے سے۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، کس میں؟ سن 2 ہجری میں، جنگ بدر سے پہلے۔
جب روزہ فرض ہو گئی تو اس میں کچھ باتیں آتی ہیں. جب کوئی قانون نافذ ہوتا ہے تو بہت کچھ دیکھا جاتا ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کتنا کیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کا, انسانیت کا کتنا کیئر کر رہے ہیں. اللہ کا ایام معدودات, کیا بول رہے ہیں, ایام معدودات, کچھ دن ایسے آئیں گے جب یہ قانون لائے ہیں آپ لوگوں کے لیے, تو کچھ دن ایسے آئیں گے کبھی آپ کو پیچس ہوگا, لگاتار پائیں پیخانہ کیے جا رہے ہیں آپ, کبھی سر بہت پھٹا جا رہا ہے آپ کا درد سے, برداشت نہیں ہو پا رہا, آپ کے روزہ توڑ دیں گے. کبھی دھوپ میں نکلے آپ تیز اور بہت گرمی لگ رہی ہے, اب لگا کہ روزہ توڑ دیں گے. کبھی آپ بیمار ہیں, کبھی آپ بہت زیادہ بیمار ہیں, اور کبھی آپ سفر میں ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو دقت ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ کتنا احسان ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر کتنا احسان ہے کہ آپ کا احسان مانیے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ سفر میں ہیں, آپ بیمار ہیں اور کسی پریشانی کے حالت میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کا آپ کو پالن نہیں کرنا ہے, اس قانون کا پالن آپ کو نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ یہ دشواری ہے, اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, کیونکہ اللہ کو قانون چلانا ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فعدۃ من ایام اخر, دوسرے دنوں میں, یعنی رمضان کے علاوہ, یہ رمضان کے علاوہ جو دن بچیں گے جس میں آپ اپنا سسٹم کے ساتھ کام کرنے لگیں گے, تو اس وقت اس روزے کو آپ کو پورا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ روزے کو پورا کرنا ہے. پھر دوسری جگہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, تو ایک فدیہ ان کو دینا پڑے گا, یعنی ایک غریب آدمی کو کھانا کھلانا. ایک فدیہ کیا ہے؟ ایک غریب آدمی کو کھانا کھلانا ہے آپ کو. اس میں اختلاف بھی ہے کہ اگر طاقت رکھتے ہیں اور پھر وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, یہ تو غلط ہے. مسئلے مسائل اس میں بہت سارے باتیں آئی ہیں. تو یہ حکم ہے کہ جب روزہ کی فرضیت ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ آپ کا بہت کیئر کر رہے تھے کہ ایک انسان شروعات میں ملا ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں رکھ پائے گا, پہلی بار ہے, سر درد کر رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے, پہلی مرتبہ ہے, کہیں کچھ ہو نہ جائے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ طاقت رکھتے ہوئے اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ایک فدیہ آپ کو, یعنی کہ غریب کو کھانا کھلانا ہے. جب ابتدائی اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تھا تب یہ مسئلہ تھا. کیا تھا؟ تب یہ مسئلہ تھا ایک فدیہ یعنی ایک غریب کو کھانا کھلانا, آپ روزہ جب نہیں رکھ سکتے ہیں تب شروعاتی دور میں. لیکن آگے ایک آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اس کے ذریعے اس آیت کے سسٹم کو منسوخ کر دیا گیا. اب اس قانون پر عمل نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس طاقت ہے, اگر آپ کے پاس طاقت ہے, روزہ رکھ سکتے ہیں, تو ہر حال میں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, ہر حال میں آپ کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا. تو یطیقونہ کے بہت سے مفسرین ہیں تکلیف کا ترجمہ کیے ہیں یہاں پر. کیا کہ اگر کوئی انسان تکلیف میں ہو, تو تکلیف کیا ہے؟ آپ بیمار ہیں بہت زیادہ, بیڈ پر ہیں, آپ کا بہت بھیانک علاج چل رہا ہے, تو یہاں پر وہ ترجمہ ہے. تو دونوں ترجمہ فٹ ہو سکتا ہے. ایک تو ابتدائی اسلام میں جب آیا یہ قانون آیا, اس وقت لوگوں کو اچھا نہ لگے, اس وقت کے اعتبار سے چلو آپ ایک فدیہ دے دو, ہو جائے گا, لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی. ابھی کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ اگر آپ تکلیف میں ہیں, بہت زیادہ بیمار ہیں, تو آپ روزہ نہیں رکھیں, اب فدیہ دے دیں, اب بعد میں اس کی قضا آپ پر ضروری ہے. اور دیکھیے جب اللہ تعالیٰ قانون لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی یہ بات تھی. کیا تھی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات؟ کہ ہم تو لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں, آسانی دے رہے ہیں. کس چیز میں؟ کہ آپ یہ قانون ہم لائے ہیں اور آپ روزہ اگر رکھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے, ہر حال میں فائدہ ہے آپ کے لیے, اور نہیں رکھیں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے کچھ دن کے لیے, کیونکہ ایک سال کے بعد یہ آیت پھر نازل ہوا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جب یہ آیت منسوخ ہوئی ہے, اگر آپ بھلائی میں, اچھائی والے کام کرنے میں, اللہ کے کام کو ماننے میں اگر سبقت کریں گے, آگے بڑھیں گے, کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے, تو یہ آپ کے لیے ہی بھلائی ہے. کس کے لیے بھلائی ہے؟ یہاں پر اگر بہت پیسہ گر جائے, اب سب کو اعلان ہو کہ 10 منٹ کا آپ کو وقت ملے گا, تو لوگ کیسے بھاگیں گے؟ بھاگیں گے نا, نوچیں گے نا, تو ہمارا پیسہ آ جائے, ہمارا پیسہ آ جائے. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو قرآن میں کہہ رہے ہیں فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. اگر تم اچھائی کرو, کون اچھائی؟ روزہ والا. اگر تم اس میں سبقت حاصل کرو گے, نیکی کرو گے, میری بات اگر مانو گے, تو اس میں بھلائی کس کا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا بھلائی ہے, امت کا بھلائی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا بھلائی ہے. آگے کیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر روزہ رکھ لو گے تو ہر حال میں فائدہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے. اگر ان کنتم تعلمون, اس چیز کو تم جانتے ہو, اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کس کو پہنچے گا؟ آپ لوگوں کو ہی پہنچے گا. جس طرح وہ پیسہ لوٹنے والا بہت سارا پیسہ جب گھر لے کر آئے گا تو اس کی منفعت, اس کا فائدہ پوری اس کے ذہن میں ہے کہ اس پیسے کی طاقت کیا ہے. اسی طرح اگر اسلام کو آپ جان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ان کنتم تعلمون, آپ کو معلوم ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جس سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ صرف اور صرف روزے دار ہوں گے. کون لوگ؟ اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, جو روزہ کو رکھے ہیں.
آگے ہیں روزے کے بعد اور اس میں سہولت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ لوگوں کے لیے یعنی انسانیت کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے، جتنے لوگ آئے ہیں اور آنے والے ہیں سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں لوگوں کے لیے کھلم کھلا واضح نشانیاں بالکل کھول کر واضح طور پر اس میں نشانیاں موجود ہے۔ کس میں؟ قرآن کریم میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص بھی، جو انسان بھی اس مہینے کو پائے اپنی زندگی میں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں پوری مکمل طور پر روزہ رکھے، کیونکہ اس سے پہلے آیا تھا نا یطیقونہ کہ اگر آپ پہلا قانون نافذ ہو رہا ہے تو آپ اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں اور نہیں رکھیں اگر تو ایک فدیہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس چیز کو ختم کر دیے ہیں کہ نہیں، اگر آپ اس رمضان کو پا رہے ہیں تو مکمل روزہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ مکمل طور پر اس پر روزہ رکھنا ہے آپ کو۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ پھر آگے بول رہے ہیں کہ روزہ تو رکھنا ہے، پھر یہاں اور زیادہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بیمار پڑ جائیں گے، جس سے ابھی کچھ دیر پہلے جس کا ذکر آیا ہے۔ اس کو سہولت ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس چیز کو وہ بعد میں یعنی رمضان کے بعد اس روزوں کو وہ پورا کرے گا۔ اس میں ایک اور تفسیر بھی ہے کہ بہت سی عورتیں لڑکیاں جو بالغ ہو جاتی ہیں ان کو خدائی چھٹی ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ خود تو 3 دن ہوتی ہے چھٹی، 5 دن 7 دن 10 دن چھٹی ہوتی ہے۔ وہ لڑکیاں وہ عورتیں بھی اس کو چھوٹ ہے کہ پھر وہ بعد میں صرف رمضان کا روزہ کہ وہ بعد میں پھر اس کا قضا اس پر ضروری ہے۔ پھر اسی طرح کوئی سفر میں ہے اس پر بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آسانی پسند کرتے ہیں۔ کیا؟ آسانی، سہولت، پیار، محبت۔ یہ دین جو ہم لائے ہیں اور اپنا قانون جو دنیا میں لانا چاہ رہے ہیں، یہ صرف نہیں کہ ہم حکم کر دیے اور آپ کا ذرہ برابر کیئر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک قانون ہے جس کو ہم ٹھونس دیے، بس کرو تم کرو، بس میرا حکم ہے تم مانو، پر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے بول رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ خود اللہ تعالیٰ کیا کہ میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس چیز کو، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری مسلمانیت کے لیے، کہ دین کو آسانی کے ساتھ پیش کیا جائے اور اس میں آسانی ہو، اور ہم آپ کے لیے پریشانی پسند نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ابھی حج کے موقع پہ کہ کیا سو کلچر عام ہونے لگا ہے، دھیرے دھیرے عادت ہونے لگی ہے لوگوں کی کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں پیدل، کوئی سائیکل سے، کوئی اپاچی سے، کوئی پیدل بھاگ رہا ہے۔ کیوں اپنے اوپر دشواری کو آپ لا رہے ہیں؟ کسی بھی کتاب میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے آسانی ہے اور دنیا سہولت دے چکی ہے آپ کو، اور وہ پورا طریقہ موجود ہے، کیوں پیدل چل رہے ہیں؟ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ جب آپ کو بول ہی نہیں رہا ہے تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آسانی چاہتے ہیں، کس کے لیے؟ ہم ہی لوگ کے لیے نا، پوری دنیا کے لیے، پورے مسلمان کے لیے۔ ہم زبردستی پیدل چل رہے ہیں، پیدل چلنے میں پریشانی نہیں ہے۔ جون کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ، آپ 20 گھنٹہ پیدل چلیے، دقت نہیں ہوگی آپ کو؟ ارے دقت ہوگی نا۔ اللہ آپ کا اتنا کیئر کر رہے ہیں، اتنا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دشواری کو اپنی زندگی میں مت لاؤ، جو آسانی والی بات ہے، ہم نے جو حکم دیا ہے آسانی کے لیے اسی کو مانو اور اسی پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ ساری پریشانی، لڑکیوں کو چھٹی، اور جب بیمار والے بیمار ہو جائیں اور سفر میں چلنے والے سفر میں چلیں تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنی گنتیوں کو پورا کرو۔ کون گنتیوں کو؟ جو تم سے روزہ چھوٹ چکا ہے رمضان کے مہینے میں، چاہے 3 ہو 4 ہو 5 ہو 7 ہو، یہ پورا مہینہ چھوٹ جائے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس پورے رمضان کے روزوں کو قضا ضروری ہے، اس کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اللہ کی تعریف میں ہمیشہ تمہاری زبان رب اللسان رہے اور ہمیشہ تعریف کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ کی تعریف سے دل زندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل زندہ ہوتا ہے۔ اور اس ہدایت پر، کس ہدایت پر؟ جو تم کو رمضان کا مہینہ ملا ہے اور اللہ کی طرف سے جو قانون کے شکل میں پورا مکمل قرآن جو آپ کو ملا ہے، اس نعمت پر اب اللہ کا شکریہ ادا کیجئے تاکہ آپ اللہ کے نزدیک شکر گزار بندوں میں بن جائے۔ اب شکر گزار بندہ کون ہے؟ جب کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھائی والا کام کرے گا، آپ کو گفٹ دے گا، آپ کو تحفے طوائف دے گا، آپ کی عزت کرے گا اور بڑے پیار سے آپ سے بات کرے گا، تو آپ اس کو گالی دیجیے گا؟ اور اگر آپ اس کو گالی دیے تو کیا حشر ہوگا آپ کا؟ اگر آپ اس کو گالی دے دیے تو کیا حشر ہوگا آپ کے ساتھ؟ کیسے انسان آپ مانے جائیں گے؟ لوگ کہیں گندے ہیں، اچھے انسان نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے نظاموں کو جب تم مانو گے اور اس پر چلو گے، جہاں ہم سہولت دیے ہیں سہولت کو مانو گے، جہاں ہم نے عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہاں عمل کرو گے، تو تم کیسے بندہ بن جاؤ گے؟
شکر گزار بندہ بن جاؤ گے، اچھے بندے بن جاؤ گے. اور اچھے بندے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ قرآن میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان لایا، جو لوگ نیک عمل کریں گے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کے باغات ہیں. تشکرون کون؟ آپ شکریہ تو ادا کر رہے ہیں نا اللہ کا، تبھی تو آپ کو کیا ملے گا؟ جنت ملیں گے، جنت کے باغات ملیں گے. اور پھر اس میں جو خلاصہ ہے وہ کون؟ قرآن کا، اور آپ کو نعمت کی شکل میں جو رمضان کا روزہ ملا ہے، دو کا شکریہ کے بارے میں ہے. اور اس کے علاوہ پھر پورے حکم کے مطابق جو بھی اللہ کے نظام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفسیر کے ذریعے یا ان کی باتیں جو دنیا میں پہنچی ہیں، ان سارے نظام کو اس کے بعد اگر مانیں گے تو تب آپ لعلکم تشکرون شکر گزار بندوں میں بن جائیں گے. اور یہ ساری باتوں کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ شکر گزار والے بندوں میں شامل نہیں ہوں گے. تو آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ اللہ کے بندے بن کر رہیں گے شکر گزار بن کر، یا شکر گزار بن کر نہیں رہیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ جب شکر گزار بندوں کا ذکر کر دیے اور قرآن کا اور یہ سارے نظام کا روزے کا ذکر کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب کوئی بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب کوئی میرا بندہ، کیا بول رہے ہیں؟ جب کوئی بہت بڑا پروگرام ہو اور پوری دنیا آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہا ہو، یا نہیں اسکرین پر، تو سمجھیے اس طرح کہ پورے شہر میں، مظفر پور بڑا ضلع ہے، اور بڑے ضلع میں آپ کو اسٹیج پر بلایا جائے. کیا بلایا جائے؟ اور وہ یہ کہے کہ دیکھو یہ میرا دوست ہے. جیسے ارشاد ہے ہمارا بہت قریبی دوست ہے، ہم بولے کہ یہ میرا قریبی دوست ہے، آپ پورا شہر ان کو دیکھ رہا ہے، کتنا اچھا لگے گا آپ کے دل میں؟ اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سألک عبادی، اگر میرا بندہ، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا بندہ. یہ نہیں کہ نیک عمل کرنے والے نہیں، دنیا میں پیدا ہونے والے نہیں، دنیا میں یوں ہی زندگی گزارنے والے نہیں. کیا بول رہے ہیں؟ یعنی یہاں پر آپ جو غلط کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیے، آپ کی بدتمیزی کو معاف کر دیے، آپ کی غلط حرکتوں کو معاف کر دیے. اب پیار سے بولے کیا؟ میرا بندہ. اگر آپ سے سوال کرے انی، میرے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجیے گا کیا؟ فإنی قریب، ہم تو آپ سے بہت ہی قریب ہیں. کتنے قریب ہیں؟ بس آپ آواز دیجیے، آواز بھی نہیں، منہ سے سوچیے گا ہم پہنچ جائیں گے. منہ سے اتنے قریب کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اگر آپ دل میں کچھ سوچتے بھی ہیں تو اتنے نزدیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے، وہ چیز سن بھی لیتے ہیں. اور صرف سنتے نہیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ چیز، وہ اچھائی، اور جو چیز سوچ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اچھائی آئے، پیسے آئے، اور ہماری مجبوریاں ختم ہو جائیں، ہماری دشواریاں ختم ہو جائیں، ہماری تکلیفیں ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو صرف آپ سوچے، اس کو سن لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دور بھی کر دیتا ہے. فإنی قریب، ہم اتنے قریب ہیں اپنے بندوں سے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف قریبی نہیں ہے، اس کو اور زیادہ خلاصہ کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. کہ جب وہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو جو مجھ سے مانگے گا، جو چیز جائز ہے اسلام میں، اس ساری چیزوں کو میں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، اور وہ ساری چیزیں پھر اس کو دے دیتا ہوں. تو پھر آپ سوال اٹھائیے، قرآن میں کہہ رہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے، تو حدیث میں پھر اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں دیں گے تو کیا یہ بولے ہیں پھر دنیا ہی میں دے دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بولے ہیں وہ ساری چیزوں کو قبول کر کے میں دیتا ہوں. اگر میرا دل کرے گا تو دنیا میں دوں گا، اور میرا دل کرے گا تو کہاں؟ آخرت میں ملے گا. اس لیے بہت سے علماء کرام سے آپ سنیے گا، جب کوئی انسان دعا کرتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، تو کچھ چیزیں مل جاتی ہے دنیا ہی میں، اور کچھ چیزیں نہیں ملتی ہے. کیونکہ حدیث میں ذکر آیا ہے ایک انسان جہنم میں جا رہا ہوگا. کہاں جا رہا ہوگا؟ جہنم میں جا رہا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ایک اسکرین پہ ایک چیز کھولیں گے، پوچھیں گے معلوم ہے یہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا بندہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں پتہ ہے ہم کو. بولے سچ میں نہیں پتہ؟ اور زیادہ کھول دیں گے، دیکھو یہ کیا؟ بولے نہیں پتہ. یہ تمہاری دعائیں ہیں جس کو میں نے دنیا میں قبول نہیں کیا تھا، آج اسی وجہ سے تم جنت میں جا رہے ہو. وہ انسان افسوس کرے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. کیا سوچتا کہ دنیا میں جتنی بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہم اچھے ہو جائیں، میرے پاس پیسے آ جائیں، میری دشواریاں ختم ہو جائیں، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور ہم اچھے ہو جائیں، میرے پاس گھر مکانات آ جائیں، میری دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جس طرح بادشاہ زندگی گزارتا ہے. میری زندگی کے لیے جو ہم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یہ ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور فرش پر، زمین پر زندگی گزار دیتے، اور ساری دعائیں آج میری قبول ہوتی، کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ اجیب دعوت الداعی، تو دل میں آپ کے یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول کرتا ہے، اور ہم 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال سے دعا کر رہے ہیں، 5 کو دعا قبول ہوئی، اب 5000 دعا ہمارا قبول نہ ہو لئی. کیا بولیں گے ہم لوگ؟ 5000 دعا قبول ہمارا نہ ہو لئی. کیسے اللہ تعالیٰ ہے؟ دل میں خیال نہ آئے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی قبول کر لیں گے، کچھ چیزیں آپ کو آسمان میں یعنی آخرت میں ملے گی. ٹھیک ہے، اسی سے. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں،
دل تک آپ کا خیال کر رہے ہیں تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ تم لوگ میری بات مانو۔ کس کی بات؟ اور ضروری بھی ہے کوئی انسان آپ کو اتنا پیار دے، ہر اعتبار سے پیار دے، کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، ہر اعتبار سے، بیماری، ہر ایک چیز میں آپ کا خیال کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، تو وہ تو ان کا حکم تو بنتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ چاہیے وہ اس انسانوں کو، پوری دنیا والی انسانیت کو جو آنے والے ہیں، قرآن پورے کو مخاطب کر رہا ہے کہ وہ میری بات مانے، میری بات مانے، میری بات مان کر چلے، اور صرف میری بات مانے نہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات پر ایمان کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ کیوں؟ لعلہم یرشدون، جب آپ اللہ کی بات کو صرف مانیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ پھنسے گا آپ کا۔ کیا پھنسے گا؟ مسئلہ آپ کا پھنسے گا۔ کیوں؟ کہ قیامت میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے جب اعلان ہوگا فمن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ، جب آپ کا ترازو نامہ اعمال کا ہلکا ہوگا اور جب بھاری ہوگا، اور اس وقت جب آپ کو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس وقت یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ صرف بات نہیں ماننا ہے، اس کو مان کر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں بھیجیں گے؟ جہنم میں بھیجیں گے۔ کیوں؟ آپ مسلمان تو ہیں، کیونکہ حدیث میں دوسری ذکر آیا ہے کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کی چھوٹے سے دانے کے تنکے کے برابر بھی، سائڈ کا چھوٹا سا بھی اگر ایمان اس کے دل میں ہوگا تو وہ جہنم میں جانے کے بعد اور اس کے بعد اس کے ذریعے جتنے بھی گناہ صادر اس پہ ہوئے ہوں گے، عذاب پانے کے بعد وہ پھر جنت میں ضرور آئے گا۔ تو یہاں ذکر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ضروری یہ ہے اس پر کہ وہ میری بات کو مانے بھی، وَلْيُؤْمِنُوا، ایمان لائے اور عمل بھی کرے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر آ کر نیک لوگوں میں شمار ہونے لگو اور تمہارا وہ مقام ملے گا جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کو جس کو جو ملے گا وہ صفت آپ کو لعلہم یرشدون میں ملے گا، جب یہ ساری چیزیں آپ مانیں گے تب۔ پھر اس کے بعد ذکر آ رہا ہے کہ روزہ کا ذکر ہو گیا، پھر اس میں سہولت مل گئی، پھر اللہ تعالیٰ بندوں کا ذکر کر دیے کہ کیسے عمل کرنا ہے۔ تو یہ جب رمضان کا ذکر آ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رمضان کے بارے ہی میں پھر آگے کہہ رہے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ جب روزہ فرض ہوا تھا مسلمانوں پر تو بہت سے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ بیوی کے پاس نہیں جانا ہے، جو شادی شدہ مرد حضرات ہیں بیوی کے پاس نہیں جانا ہے، ان سے جائز نہیں ہے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم جائیں گے تو کہیں گناہ ہو جائے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو رات میں دوپہر میں رات کے 2/3 گزرنے کے بعد بیوی سے جو ہم کلام ہوتے تھے تو یہ ہوتا، ایسا ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ کہیں غلط تو ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں ناراض تو نہیں، لیکن غلط ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو محسوس کیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے رمضان کے راتوں میں بیوی کو تمہارے لیے بطور جمع، بطور صحبت ہم نے جائز قرار دیا ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد یعنی مغرب کے افطار کرنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آپ اپنی بیوی سے، آپ کے لیے وہ سارا نظام جائز ہو گیا ہے۔ کون حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں کہہ رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن؟ کیوں کہ آپ کی بیوی، آپ یعنی آپ کی وائف آپ کے لیے کپڑے کے مانند ہے اور آپ ان کے لیے کپڑا۔ کیوں کہ جب کپڑا آپ کے جسم سے لگا ہوتا ہے تو کوئی بیچ میں حجاب نہیں ہوتا، ایک کپڑا جسم کو دیکھتا ہے، جسم کپڑے کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیوی تمہارے لیے کپڑے کے مانند ہے، تم اپنی بیوی کے لیے کپڑے کے مانند ہو، کوئی حجاب بیچ میں نہیں ہے، تمہارے لیے چیز کرنا جائز ہے۔ کب؟ مغرب کے بعد سے لے کر افطار کھولنے کے بعد سے لے کر یا عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اللہ کے نظام میں خیانت نہیں کر دو، یعنی غلط کام نہ کر دو۔ کیوں؟ اگر تم غلط کام کر دو گے فتاب علیکم، اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر دے گا، وعفا عنکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درگزر فرما دے گا۔ اس میں ایک بات اور بھی لکھی گئی ہے تفسیر میں کہ یہ قانون آنے کے بعد بالکل مکمل طور پہ اجازت مل گئی، لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ دنوں میں، عام دنوں میں جیسے رمضان کے صبح میں آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے، آپ شادی شدہ ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی وائف کے پاس زیادہ نہیں جانا ہے، یا ایسی حرکت نہیں کرنا ہے جس سے وہ چیز آپ کے دل میں ہیجان پیدا ہو، اس سے بچنا ہے۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کے لیے جائز رات میں قرار دیے اور آپ کہیں خیانت نہ کر لیں، اللہ تو گناہ معاف کر دیں گے آپ جب رو کے معافی مانگیے گا تو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا بول رہے ہیں؟ آگے آئے گا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے قانون ہے، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا بول رہے ہیں؟ تم اس کو کرو نہیں، یہ نہیں بول رہے، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، آگے حکم آئے گا اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے، تم اگر غلط کر لو گے، اللہ سے رو کر معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، لیکن آگے اس کا ذکر ہے ابھی بتا رہے ہیں۔ حکم ہو رہا ہے کہ معاف تو کر دیں گے، درگزر بھی فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ فالآن باشروہن وابتغوا، تو تم کو جو اللہ تعالیٰ اجازت دیے ہیں تو تم مباشرت کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اللہ کی اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے، جو غلط نہیں ہے، اس چیز کو تم تلاش کرو، چاہے تم خود پڑھ کر یا اپنے عالموں سے، مفتیوں سے جان کر۔
اور آگے حکم مل رہا ہے وکلو وشربو. اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا سوچتے تھے کہ مغرب ہو گئے, افطار ہم لوگ کر لیے, اب جو عشاء کے بعد آئیں گے تو ہم کچھ کھانا ہی. کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں, اگر ہم سو گئے تو پھر سونے کے بعد اٹھیں گے تو پھر کھانا نہیں ہے. تو وہ کلیئر ہوا کہ صبح صادق تک آپ کھا پی سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کھا پی سکتے ہیں. اس میں دیکھیں ذکر ہے قرآن میں وکلو وشربو, کھائیے اور پیجیے, جو آپ کا دل کرے کھائیے پیجیے. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یعنی کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے اجالا نہ ہو جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت ظاہر نہ ہو جائے, اس وقت تک کلو وشربو, آپ کھائیے پیجیے. اور پھر حکم مل رہا ہے کہ اس کے بعد صبح صادق کے بعد سے لے کے ثم اتموا الصیام الی اللیل, کہ آپ رات تک روزے کو مکمل کیجیے, یعنی شام تک, یعنی مغرب کی اذان تک آپ روزے کو مکمل کیجیے. ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد, اور اپنی بیویوں سے صحبت مت کیجیے, ان کے قریب مت جائیے. وانتم عاکفون فی المساجد, کب؟ جب آپ مسجد میں معتکف ہوں. رمضان کے مہینے میں جو 10 دن ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں, ہلہ سنتے ہوں گے 10 دن کے اعتکاف میں کون بیٹھے گا, کون بیٹھے گا, کون بیٹھے گا. اگر اس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں یہی ذکر ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها, کہ اللہ کے یہ قانون ہے, اس کے قریب بھی مت جائیے. اللہ نے آپ کو رات میں جائز قرار دیا تھا, لیکن آپ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں, تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی دن میں نہ جائے اپنی بیویوں کے پاس, یا ایسی چیزیں نہ کرے جس سے وہ ہیجان پیدا ہو. اللہ روک رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم لوگ کے دیش میں جو سرحد ہوتا ہے, اگر اس میں سرحد میں آپ داخل ہو گئے بغیر بولے, جو سائڈ میں ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنے ہے کہ مار دیا جاتا ہے. کیا گیا؟ کبھی کبھی دیکھیے گا کہ کوئی چیز گھیرا ہوا تو اس سے پہلے ہے نا وارننگ کا 1 گھنٹی ہوتا ہے, مت جاؤ. کبھی کبھی کوئی ریور ہے اور کچھ کرنٹ کا سسٹم لگا ہوا ہے, کوئی بکری جائے تو چرواہے کو روکنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر جائے, اچھا تھوڑا ابھی تو 2 ہاتھ باقی ہے نا, کہیں باقی ہے 2 ہاتھ بچ جاتے ہیں, ابھی گھاس کھانے تو اچھا گھاس ہے, کہیں کھاتے کھاتے لالچ میں آگے گیا, کہیں کرنٹ کے زد میں نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں تم کرو مت, یہ نہیں بول رہے ہیں تم اس کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کے ارتکاب میں پھنس جاؤ, گناہ کے مرتکب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اس لیے یہ ساری چیزوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آیتوں کو, یعنی اپنی نشانیوں کو, اپنی باتوں کو اور اپنے حکم کو لوگوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے تقوی اختیار کریں. تقوی میں جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم آپ لوگ کو بتائے ہیں کہ تقوی کیا ہے, اللہ کے سارے قانون کو ماننا, اور جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگے آپ فوراً خیال آئے اور اس سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لینا, تاکہ آپ اللہ کے نزدیک اچھے بندوں میں شمار ہو جائیں, تقوی والے بندے بن جائیں. لعلہم یتقون, یہ مطلب ہے. آگے ہے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ, اور کسی حاکم کو اور کسی عہدیدار کو, کسی وکیل کو, کسی جج کو غلط رشوت دے کر اور لوگوں کے مال کو کچھ حصہ کھا کر گناہ کے مرتکب نہ ہو جاؤ, کیونکہ تم جانتے ہو یہ چیز کیسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس میں کہ آپ کو ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ارشاد فرمائیں کہ کچھ لوگ تمہارے ہم میں سے آئے ہمارے پاس, اور اس کی چرب زبانی کی وجہ سے, یا اس کے بہت زیادہ بول چال کی وجہ سے, یا اس کے پاس بہت مضبوط دلائل ہیں, یا ثبوت بہت مضبوط ہے اس کے پاس, ہم بھی آپ کی طرح ایک انسان ہیں, ہم اس کی بات کو سن کر اور اس کے سارے دلائل کو محسوس کر کر ہم فیصلہ اس کے حق میں کر دیں اور سامنے والے انسان کے ساتھ غلط ہو جائے. کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نے جہنم کے ایک ٹکڑی کو حاصل کر لیا ہے. کس چیز کو حاصل کر لیا ہے؟ جہنم کے ایک ٹکڑی کو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہنے کا مطلب یہی ہے, ہوتا ہے نا کبھی کوئی میرا بھائی ہے, چچیرا بھائی, کھلیرا بھائی, میرا بھائی, یا کوئی دوست, کوئی یتیم بچہ, تو کیا ہوتا ہے کہ کاغذ پتر نہیں ہے تو اس کو غلط انداز سے اس کو ہپیانے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار تھوڑا سا وکیل کو پیسہ دے دیے, کہیں وہاں پیسہ خرچہ کر دیے, اور وہ سوچ رہے کہ میری پراپرٹی ہو گئی, میرا مال ہو گیا. اور آج کے وقت میں بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس کے حصے کو تھوڑا سا ہم پا لیں اور آپ کا وہ حصہ ہو جائے گا, کھا کے ہم مست ہو جائیں گے اور وہ حصہ آپ کا بن جائے. نہیں, یہ جہنم کے ٹکڑی کو آپ کما رہے ہیں. اور انتم تعلمون, آپ جانتے ہیں, اس سے بچیے. اگر آپ نہیں بچیے گا تو یہاں تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں دنیا میں, لیکن اللہ کے نزدیک کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے کیا آیا ہے, انی قریب, اللہ تعالیٰ آپ سے بہت قریب ہے. اور دوسری جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت نگہبان ہے آپ کو ہر ایک چیز پر. کیوں؟ ربک بالمرصاد, اللہ تعالیٰ آپ کے گھات میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کا ایک کیمرہ آپ کے اوپر ہے. کیا ہے؟ اور پھر دوسری چیز, فرشتے آپ کے دائیں بائیں ہیں جو آپ کے اچھی حرکتوں کو اور خراب حرکتوں کو لکھتے ہیں. تو آپ پھنستے چلے جائیے گا, آپ بچ نہیں سکتے ہیں, بچیے گا دنیا ہی بھر میں. وانتم تعلمون, آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ میرے پاس آ گئی لیکن آپ کی نہیں ہے, بس دنیا ہی بھر تک. لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی پتہ چل جائے گا آپ کا سسٹم قبر میں ہی شروع ہو جائے گا. کہاں شروع ہو جائے گا؟ قبر میں. پھر اس کے آگے ذکر آ رہا ہے دوسری آیت میں, یسألونک عن الاہلہ, کہ وہ لوگ سوال کرتے کون؟ کفار مشرکین. اور پھر اس سے پوری دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ چاند کے بارے میں, نئے چاند کے بارے میں. مطلب کیا ہوتا ہے؟
نئے چاند کے بارے میں پوچھنا. کیوں کہ کفار مشرکین میں بہت سے ایسے لوگ تھے وہ چاند کو دیکھ کر یہ تو تاریخ نحوست والا ہے, ارے اس تاریخ میں شادی نہیں ہو سکتی ہے, ارے اس تاریخ میں ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں, ارے اس تاریخ میں ہم بزنس نہیں کر سکتے ہیں, ارے اس شادی میں ماں باپ کو ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں, یہ میرا خراب ہو جائے گا گھر کا کام. اللہ تعالیٰ انل اہلہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے من کو سوچ رہے ہیں کہ ہم وہ چیز لائیں جو ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ صرف نیا چاند جو ہے وہ صرف تاریخ کو بتانے کے لیے. کس چیز کے لیے ہے؟ تاریخ کو بتانے کے لیے. اور پوری دنیا میں اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے بھی جو چاند کو دیکھ کر لوگ تاریخ دن متعین کیا کرتے تھے, یہ چاند صرف اور صرف تاریخ کے لیے ہے. اور آگے ہے قل ہی مواقیت للناس والحج, اور کہہ دیجئے لوگوں کو یعنی کفار مشرکین کو اور پوری دنیا کو, سارے صحابہ کو, جتنے بھی قرآن کے ماننے والے ہیں نہیں ماننے والے ہیں, پوری دنیا کو خطاب کر کے کہہ دیجئے یہ جو چاند ہے لوگوں کے لیے وقت مقررہ بنانے کے لیے ہے, تاریخ کو متعین کرنے کے لیے ہے, اور حج کے وقت کو اس کے ارکان کو مکمل کرنے کے لیے آسانی ہو اس کے لیے ہے. اور آگے وہ جو آیت ہے ولیس البر سے, اس میں یہ کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیے تھے لیکن جب حج کرنے کے لیے احرام جب باندھتے تھے تو بہت سے لوگ کیا سمجھتے تھے احرام باندھنا تو نکل کے سفر میں, تو اب گھر سے کیسے آئیں گے سامنے سے, تو وہ لوگ گھر کے پیچھے والے حصے سے داخل ہوتے تھے. کسی نے کہا کہ نہیں کچھ چھلانگ لگا کر داخل ہوتے تھے, کچھ لوگ کہتے تھے کھڑکی سے داخل ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا, احرام باندھنے کے بعد تم مت سمجھو کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہو رہے ہو یا چھلانگ لگا کر داخل ہو رہے ہو یا کھڑکی سے داخل ہو رہے ہیں, یہ نیکی نہیں ہے. کیوں کہ تم اپنے گھر کے نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں جو حکم کر رہے ہیں اس کو تم مانو. کیوں کہ تم اپنے گھر میں جب داخل ہو تو سامنے سے آؤ. اللہ تعالیٰ ایک کلچر کو بھی پروموٹ کر رہا ہے, کیا کہ جب آپ کبھی بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سامنے سے آئیں. کہاں سے آئیں؟ سامنے سے. کس کی عادت ہے؟ پیچھے سے نہیں. پیچھے سے کون آتا ہے؟ چور. تو اللہ کی یہ کیا اس کو بول رہے ہیں کہ کلچر چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں عام ہو, تو اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں واتوا البیوت من ابوابہا, کہ اپنے گھروں میں جب تم داخل ہو تو سامنے سے داخل ہو, سامنے والے دروازے سے. اور آگے کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ابھی اس سے پہلے بات آئی ہے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ دو چیز ہوتا ہے, یا تو قانون کا آپ ڈر کر پالن کریں گے یا محبت میں پالن کریں گے. تو محبت کا ذکر بہت آ چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ چاہے تم محبت میں کرو چاہے ڈر کر کرو, تم سے ڈر کر کرو. لعلکم تفلحون, کم سے کم ڈر کر ہی تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی کم سے کم ڈر کر ہی قانون کا پالن اگر کرو. دنیا میں نہیں ہے جیسے کوئی قانون بنا اور اس کو نافذ کرنا کوئی انسان نہیں کر رہا, اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا, لیکن وہ بولے نا اگر ایسا ہوگا تو ہم کو اتنا فائن بھرنا پڑے گا, ہم کو یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا, تو اس سے وہ کامیاب ہو گیا نا, بچ گیا نا. تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے پاس آؤ گے لعلکم تفلحون تو کامیاب ہو کر آؤ گے. اگر ڈر کر ہی میرے سارے قانون پر عمل کرو گے تو دنیا میں کامیاب ہو کر ہی میرے پاس آؤ گے آخرت میں. اور آگے لاسٹ آیت ہے, اب ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. جب اسلام شروعاتی دور میں تھا, اسلام جب پھیل رہا تھا اور جب کفار مشرکین جب مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور تکلیف پہنچاتے تھے, مارتے تھے, بہت سا واقعہ ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ پر بے دردی سے مارا گیا, حضرت خباب بن ارت کو لٹا کر مارا گیا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا. اس طرح بہت سے واقعات آپ حدیث میں پڑھیں گے. اور یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے, بہت مشقتوں کے ساتھ پہنچا ہے. ہم لوگ نوٹنگی کر رہے ہیں آج کل, لونڈا پچیسی کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, گانا سنتے ہیں, فلم دیکھتے ہیں, سود کھا رہے ہیں, روڈ پر کھڑے ہیں, چائے پی رہے ہیں, لفاظی کر رہے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ. اب جب اسلامی ریاست قائم ہو گیا, کہاں؟ مدینہ کے اندر, ایک شہر ریاست کے طور پر قائم ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اگر اب تم کو اسلام سے کوئی روکے عمل کرنے کی بنیاد پر, نماز پڑھنے کی بنیاد پر, قرآن پر عمل کرنے کی بنیاد پر, میری بات ماننے کی بنیاد پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بنیاد پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماننے کی بنیاد پر, تو کیا ہے آگے؟ یقاتلونکم, تم ان لوگوں سے جنگ کرو. کیا کرو؟ جنگ کرو. ولا تعتدوا, اور حد سے تجاوز نہ ہو. ولا تعتدوا, حد سے تجاوز نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تم جنگ کرو گے تو اس میں کہیں جاؤ گے تو اس میں کچھ چھوٹی بچیاں آئیں گی, اس میں کچھ چھوٹے بچے آئیں گے, اس میں کچھ عورتیں آئیں گی, کچھ چھوٹی لڑکیاں آئیں گی, اس میں ہو سکتا ہے جانور آئیں گے, تو ان لوگوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے. ان لوگوں کو ٹچ اگر تم کرو گے بدتمیزی میں آ کر تو تم میرا تو کام کر رہے ہو, لیکن اس بدتمیزی کی بنیاد پر تم میرے پکڑ میں آ جاؤ گے. کیوں؟ ان اللہ لا یحب المعتدین, کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو, اللہ کے سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند نہیں فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم سے ایک تفسیر ہم اور بیان کر رہے ہیں, سمجھیے گا کہ آپ جس دیش میں زندگی گزار رہے ہیں, سن رہے ہیں نا,
पूरे देश में आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा, आपके खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, इस्लाम के कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बात से वीडियो बनाकर। तो कहीं वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, मैं ये अपनी तरफ से आप लोगों के सामने जिक्र कर रहा हूँ, हो सकता है कि समझ में बहुत से लोगों को ना आए। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना, तुम जंग करो अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह का रास्ता क्या है? कोई अगर जमात में जा रहा है वो भी अल्लाह का रास्ता है, कोई आपके घर पर ट्यूशन आकर पढ़ा रहा है कुरान हदीस की तो वो भी अल्लाह के रास्ते में है, कोई कहीं दीन की बात कर रहा है वो भी अल्लाह के रास्ते में है, कोई कुरान के बारे में बता रहा है वो भी अल्लाह के रास्ते में है, कोई कहीं चल कर किसी अपने दोस्त से मिलकर कोई अच्छी बात बता रहा है वो भी अल्लाह के रास्ते में है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में आज जो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और पूरी दुनिया के लोग मुसलमान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो उससे किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्रीन का, किसका? टीवी का, किसका? सोशल मीडिया का, किसका? स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक इसका इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे हज़रत कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ तो नाच होता है, यहाँ तो लोग चड्डी पहन के डांस करते हैं, यहाँ तो गाना है, यहाँ तो लड़कियाँ गलत लोगों से ताल्लुकात कायम करती है यहाँ बात कर करके, ये तो गलत है, बेहयाई फैलाने वाली बात कर रहे हैं। आप बेहयाई को खुद कर रहे हैं ना। अल्लाह ताला तो हुक्म तो नहीं दिया है कि जब ये चीज़ आए तो तुम उसमें डांस देखना, गाना सुनना, फिल्म देखना, गलत लोगों से बात करना, अल्लाह तो हुक्म नहीं दिया है। आप तो खुद अपने मन से बदतमीज़ी कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल किस तरह करो? इसमें इस्लामी वीडियोज़ लाओ, इस्लाम के ख़िलाफ़ जब कोई बात करें, हर इंसान का, हर एक लड़का का, हर एक लड़की का, हर एक औरत का, हर एक मर्द का घराने में 10-10 आईडी लोगों के पास होनी चाहिए। और जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम करे तो तुम उसके ख़िलाफ़ आकर दीन के बारे में बताओ कि हमारा दीन ये नहीं, हमारा दीन ये है। जब एक इंसान गलत बोलेगा, 10 लोग जब गलत बोलेगा, 20 लोग जब गलत बोलेगा और 1000 लोग जब उसके ख़िलाफ़ आकर उस पर काम करेंगे, वो हिल जाएगा। क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। तो ये क्या है? अल्लाह के रास्ते में जंग करो। किससे? ट्विटर से, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, इससे जंग करो। क्यों? तुम बात के लिए इस्तेमाल मत करो इसको, वो चीज़ गलत है, उस चीज़ को ख़त्म कर कर। क्यों? अल्लाह का रास्ता ये भी है, क्योंकि तुम दीन फैलाओगे। और तुम अगर चलो गलत हो रहा है तो अपने अब्बू से मशवरा करके, अपनी अम्मी से मशवरा करके, अपनी बड़ी आपी से मशवरा करके, अपने उस्ताद से मशवरा करके, अपने घर के चचे से मशवरा करके, जो या समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे मशवरा कर सब लोग अपनी आईडी बनाओ। अरे सब लोग अपनी आईडी बनाइए, अपने घर वाले लोगों को बताइए, और जो भी है इस्लाम के बारे में छोटी छोटी वीडियो बना के डालिए। आपके लड़की का पर्दा है, बिल्कुल लड़की का पर्दा है, आप पर्दे ही में आकर बताइए। आप अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए, बताइए लोगों को। देखिएगा दुनिया बेहयाई को कैसे प्रमोट करता है। कोई प्रचार आ रहा है, लड़की का फ़ोटो ला दिया, यानी इतना दिखलाओ, इतना दिखलाओ कि उसका जहन खुल जाए। फिर आप अपनी आदत को क्यों प्रमोट नहीं करते हैं? अल्लाह की आदत को प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह के कल्चर को प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? दुनिया के कुछ लोग बोल दिए इससे बेहयाई आती है, आप खुद न कर रहे हैं। छुरी अपना काम करता है कि नहीं? अगर पेट में डाल दीजिएगा तो अरे काम करेगा, करता है कि नहीं? ट्रेन चल रही है और कोई आदमी सामने आएगा, हादसा का शिकार होगा कि नहीं? तो ट्रेन बंद कर दीजिए, चाकू ख़त्म कर दीजिए। मोटरसाइकिल से चलते हैं, बहुत से लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कबार फट जाता है। क्यों चढ़ते हैं मोटरसाइकिल पर? इस्तेमाल असल सही करना ये आपके ऊपर है, क्योंकि अल्लाह ताला दूसरी जगह भी तो कहे हैं कि हमने दुनिया में अच्छाई और ख़राबी दोनों चीज़ लाए हैं। अगर आप अच्छाई की तरफ अमल कीजिएगा तो आपको जन्नत मिलेगा, और आप ख़राबी की तरफ जाइएगा तो आपको जहन्नम मिलेगा। आप इसका गलत यूज़ कर रहे हैं, उस पर जहन्नम मिलेगा। अगर आप इसी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा तो इस पर भी आपको आज़ाद से सवाब मिलेगा। समझ में बात आई? तो सारे लोग जाइए, अपने लोगों के से बात कीजिए, अपने घराने वालों से, सबकी आईडी खुलनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आए तो अपने बड़ों से आइए, हमसे आके पूछिए, हम उनको समझाएंगे, लेकिन आईडी सबकी होनी चाहिए। और हर एक टॉपिक पर, आप खाने पर, सुन्नत पर, दुआ पर, नमाज पर, सूरह यासीन पर, सूरह मुल्क पर, सूरह वाक़िया पर, हज पर, नमाज पर, रोज़े पर, हज पर, ज़कात पर, तलाक़ पर, हलाला पर, जो इस्लाम के प्रोपेगेंडा पे काम कर रहा है, हर टॉपिक पे आइए, अपने आलिमों से, अपने अब्बू का ही जानकारी लेकर और वो बताए, और अपने आदत को, नबी तहज़ीब को दुनिया में लाने की पूरी कोशिश कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसका किसका सपोर्ट कीजिए? और अल्लाह के वास्ते अगर आप फेसबुक पर, ट्विटर पर अगर गलत काम कर रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते तौबा कीजिए। अल्लाह ताला इसके लिए नहीं, आप तो दुनिया में भी गलत काम करेंगे, आपके साथ गलत होगा मरने के बाद, चाहे आप उसके साथ कीजिए तो उसका इस्तेमाल अच्छा करेंगे आप लोग। इसलिए उस आईडी को ख़त्म कर दीजिए, दूसरी आईडी बनाइए जिसमें आपको ताल्लुकात के लिए नहीं, गलत काम करने के लिए नहीं, डांस देखने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए काम कीजिए। और दूसरी जगह हदीस है, बहुत से लोग बोलेंगे जिसकी दोस्ती दुनिया में अल्लाह और रसूल के लिए होगी, जिसकी दोस्ती दुनिया में अल्लाह और रसूल के लिए होगी, वो क़यामत के दिन भी वो लोग आपस में मुलाकात करेंगे। क्या करेंगे? आपस में मुलाकात करेंगे। और जो ज़रिया इंसान दुनिया में अल्लाह के लिए निकालता है कि सिर्फ अल्लाह के सिस्टम को नाफिज करने के लिए, अल्लाह के कानून को आगे बढ़ाने के लिए, दीन के लिए, ठीक है, अगर वो दुनिया के एतबार से गलत भी है तो अल्लाह ताला आपके लिए जायज़ करार दे देगा। क्यों? हदीस में एक जगह है, अगर तुम कोई चीज़ गलत तरीके से ला रहे हो और सही तरीका तुम्हारे पास नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है, और गलत तरीके से सिर्फ मेरे कल्चर को आगे लाने के लिए, सिर्फ इस्लाम के लिए ऐसा कर रहे हो, तो याद रखना तुम जब मेरे पास आओगे इज़्ज़त के साथ हम तुम्हें उठाएंगे। और तुम अच्छा काम कर रहे हो, जैसे हम लोग बैठे हुए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके ज़रिए से हम गलत काम करने लगे,
اس کے ذریعے ہم دین بتا کر غلط کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری موت جس گلی کوچوں میں کتے کی طرح ہو جائے گی، مجھے فرق نہیں چلے گا۔ تو آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے کہ بہت سے لوگ مسلمانوں میں ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جس کے پاس پیر میں چپل نہیں اس کو چپل دیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے فہرست میں وہ کیا ہے؟ اللہ کے فہرست میں وہ لوگ کافر ہیں۔ کون ہیں؟ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے کے لیے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں غیر مسلموں میں، وہ لوگ اسلام کے دل ان کے لیے عزت ہے ان کے دل میں، اور کچھ اسلام کے لیے ایسا کام کر دے رہے ہیں جیسے اسلام کے خلاف کوئی بولا اور بولے کہ نہیں ارے اسلام میں ایسا نہیں ہے، ارے طلاق میں ایسا نہیں ہے، تو اس کا سسٹم ہے پورا، پہلا طلاق، دوسرا طلاق، تیسرا طلاق، پھر اس کے بعد پورا سسٹم ہے، اس سے پہلے مشورہ ہے، اس سے پہلے قاضی کے پاس جانا ہے، حلالہ کا دوسرا طریقہ مس یوز ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں، ارے اسلام غلط نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دیکھ کر اس سے خوش ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کو اسلام قبول کرا دیں گے، اور اس کا فہرست اسلام قبول کرنے سے پہلے پہلے اللہ کے فہرست میں اس کا نام کس میں لکھا ہوا ہے؟ مسلمان والے فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ آپ مسلمان سے غیر مسلم ہو گئے، غیر مسلم سے وہ مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، تو انشاءاللہ عمل کریں گے جو بات بولی گئی ہے۔ ہاں، اور اگلے ہفتے صرف اور صرف جو اتنا وقت لیا گیا ہے 10 منٹ کا ہوگا، 9 سے 9:10، کیونکہ اگلے ہفتے پروگرام ہے۔ کیا ہے؟ پروگرام ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے نکلیے، بھگدڑ نہیں مچائیے گا، بھگدڑ مت مچائیے گا، آرام سے 2-3 لوگ کر کے نکلیے۔